چنانچہ ہے کہ نہیں سرکار نے فرمایا سلونی ما شئتم، مانگو جو مجھ سے مانگنا۔ کوئی قید لگائی، ایک نے کہا دلنی یا محمد ما فی یدی، اے محمد بتا میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے۔ تو اب کسی کو کلام کی طاقت دینا اور کسی کو حیات دینا یہ کس کی شان ہے؟ وہی زندگی دیتا ہے نا، وہی شعور دیتا ہے، وہی قوت نطق و گویائی دیتا ہے۔ یہ کسی بندے کی قدرت نہیں ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ دلنی یا محمد و ما فی یدی، اے محمد بتا میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے، یہ خود بتائے کہ کیا ہے۔ ہے کسی کی طاقت یہ؟ تو اب پتہ چلا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کیا تھا، کہ وہ بے اختیار نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کہاں کی منطق ہے۔ وہ بے اختیار ہو کر آئے تو اس کی دلیل کیسے بنے، اور اسے کون مانے جب اس کا پیغام دینے والا اس کا نشان راہ نہ بنے۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو ان کنکریوں نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں یا رسول اللہ اس نے فلاں فلاں پہاڑ سے میں چنا ہے، اور یہ چن کر لے آیا۔ تو کسی انسان کی یہ طاقت ہے؟ یہ قدرت کس نے دکھائی؟ ایک آ گیا سامنے، حضور جنگل سے گزر رہے ہیں، تھا یہودی، فرمایا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں جب تک وہ درخت قدموں سے اکھڑ کر نہ آئے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو نے یہ سمجھا ہے کہ صدر صاحب کا نیب اختیار والا ہے، اور نبی نے اللہ نے جس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، جو مظہر ذات الہی بن کے آیا، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کس طرح وہ رب کی طرف بلا سکتا ہے؟ کسی کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ رب قادر ہے؟ اس کو تبھی رب کی قدرت کا پتا چلے گا جب اس کے بندے کے اندر رب کی قدرت آئے گی۔ فرمایا تو ہی جا کر اس درخت کو کہہ دے کہ ان رسول اللہ یدعوکا، کہ اللہ کا رسول تجھے بلا رہا ہے۔ یعنی صرف مختار ہی نہیں، آگے اختیار دینے والے بھی ہیں، تو ہی جا کر کہہ دے۔ تو وہ درخت کسی کی لینگویج کو سمجھتا ہے، اس نے جھٹکا لیا، دیر نہیں لگائی، اور جڑوں سے اکھڑ کر سب سے پہلے حضور کو سجدہ کیا، اور پھر قدمین کریمین کو چوما۔ پھر حضور نے حکم دیا واپس جا کر اپنی جگہ پہ قائم ہو گیا۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ وہی گواہی رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی دی، کب دی؟ جب وجود مصطفیٰ سے قدرت الہی کا ظہور دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے بندے کی یہ شان ہے۔ اس نے کہا مجھے سجدہ کرنے دے، میں مچل رہا ہوں، جیسے اس درخت نے آپ کو سجدہ کیا ہے میں بھی سجدہ کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا اپنے خامند کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے کسی کو۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنے ہاتھ پاؤں تو چومنے دے۔ تو جب اندر محبت کی آگ بھڑک اٹھے تو پھر آدمی بت بن کر کیسا کھڑا رہے؟ تو سرکار بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے اسے اجازت دی، اس نے پہلے گر کر دونوں قدموں کو چوما، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چوما۔ شبلی نعمانی زور دے رہا ہے کہ معجزات کی کیا ضرورت ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے
کہ اگر نبی سے معجزہ ہٹا دو تو تیری کتاب میں نہیں رہے. تیری کتاب کو تو وہ پڑھے گا جو نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اور جو کافر ہے اسے تیری کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تب مانے گا جب رب کی قدرت کسی کے وجود کے اندر دیکھے گا. اور وہ بھی سنا نا کہ ایک نبی جہاد کر رہے تھے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، انہوں نے کہا رک جا، یہیں آگے نہیں جانا، جب تک میں فتح نہ کر لوں تم نے ڈوبنا نہیں ہے. کون ہے وہ الشمس تجری لمستقر اللہ؟ سورج کو چلانے والا کون؟ کوئی ہے چلانے والا؟ تو جس کے اشارے پہ سورج رک رہا ہے کیا وہ بے اختیار ہے؟ قبر میں جب سوال ہوگا نا کہ بتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو فرشتے کہیں گے تو نے دیکھا ہے رب کو؟ اس نے کہا نہ میں نے دیکھا ہے، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جملہ مجھے انتہائی آج تک میرے دل پہ حدیث کا لکھا ہوا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس مقام پر اپنے حبیب کے صدقے پہنچاؤ. جب اس نے یہ کہا کہ مجھے نہ حاجت ہے اللہ کی دیکھنے کی، انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے اور تو کہتا دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا جانا رسول اللہ بالبینات، ہمارے پاس رسول ہی وہ آیا ہے جو وہ شانیں لے کر آیا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہم نے بن دیکھے اسے دیکھ لیا ہے. ایک آ گیا حبیب اجمی، اس کو ابو جہل لایا تھا، تو کہنے لگا اگر یہ رسول ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ٹکڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ فرمایا سلونی ما شئتم، سورج کو الٹا دیا، چاند کے ٹکڑے کر دیے، کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا. جس استون حنانہ سے اوٹ لگاتے تھے اسے صحابی کامل کا مقام عطا کر دیا. تو اسلام جو پھیلا تو اس محبوب کے چہرے کی زیارت، وہ حسن الوہیت کا مظہر کامل رخ مصطفیٰ ہے. جس نے رب کا حسن دیکھنا تھا تو چہرہ مصطفیٰ میں حسن الوہیت نظر آ گیا، اور جس نے یہ دیکھنا ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، قدرت والا ہے، تو رب کی صفات کا ظہور وجود مصطفیٰ میں ہو گیا. اب وہ ذات، وہ رب کی قدرت کا مظہر کامل بن کر آئی کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے بن دیکھے رب کو مان لیا. اور رب کی اور یہی شان نبی کے غلاموں اور اولیاء کی ہے. آج اگر میں یہ کہوں، کوئی کافر کہے، دہریہ کہے کہ بتاؤ رب علی کل شیء قدیر ہے، تو یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور مولوی سارے کتابیں چاہ کے اٹھا کر لے جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی زمانہ خالی نہیں ولایت سے، اور حضور پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبی پاک کی امت میں ولایت قیامت تک رہے گی. اور جس طرح وجود نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ جو قدرت خداوندی کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ نبی کے وجود میں کر سکتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور قیامت تک ولی رہے گا، جو رب کی قدرت دیکھنا چاہے ولی دکھاتا رہے گا، اسے کرامت کہتے ہیں. میرے حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسی اس پائے کے ولی ہوئے ہیں کہ جہاں باقی اولیاء توجہ سے کرامتیں پیش کرتے تھے، پیر پٹھان ہنستے کھیلتے کرامتیں پیش کرتے تھے. یہ مقام تھا. ایک ہندو حضور کا معتقد تھا، وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا غریب نواز، میری بیوی کو کابل کے پٹھان اٹھا کے لے گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے.
اور میں بڑا غریب آدمی ہوں، نہ کوئی طاقت ہے نہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہے، تو اللہ کا ولی ہے، کچھ کر میرے لیے۔ اب اس وقت کے ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا ولی وہ کچھ کر سکتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بھڑوے میرے اس بلے نو رجا کے گوشت کھوا۔ بلا پھر رہا ہے کام دا لنگر شریف دا، آپ فرمایا اس کو گوشت کھلا۔ وہ بیچارہ دل میں کہنے لگا کہ اس بلے نے کیا کرنا، اتنا بڑا کام اور یہ بلا کرے گا۔ تو وہ لے گیا، ماننے والا تھا نہ ماننے والا تو تھا نہیں، اس نے اس بلے کو گوشت کھلایا۔ بلے نے جب گوشت پورا کھایا تو اس نے ایک انگڑائی لی اور اس ہندو کے گھر کے اندر کھڑکی میں سے تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی اور باہر گیا، اور 2 منٹ کے بعد اس ہندو نے دیکھا تو اس کی بیوی پیچھے کھڑی تھی۔ تو اس نے اس سے کہا کہ تو اتنی جلدی اور کہاں گئی تھی؟ اور اس نے کہا میں تو کابل میں جو مجھے اٹھا کے لے گئے تھے ان کا کھانا پکاتی ہوں اور گوشت صاف کر رہی تھی کہ یہ بلا وہاں گیا ہے۔ اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا ہے، یہ چمچہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کے پیچھے بھاگی ہوں، ایک قدم میں نے اٹھایا، دوسرے قدم کا مجھے پتہ نہیں، میں یہاں کھڑی تھی۔ حضرات گرامی، یہاں طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی، ان کو شرم و حیا نہیں آتا کہ وہ نبی تو خاتم النبیین ہے، اب ان کی امت میں ولی آئے گا جو ہر زمانے میں وہ کرے گا جو نبی کرتا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو صحیح حقہ علماء ہیں، جو صوفی باصفا۔ ایک حجام تھا، وہ آپ کی حجامت کر رہا تھا حضرت پیر پٹھان کی، اس کا نام جیوایا تھا۔ ادھر ڈھول کی تھاپ بجی اور جیوائے کا آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جو ڈھول بج رہا ہے نا، یہ میری بھتیجی کی آج شادی ہے اور اصل میں اس کی منگنی میرے بیٹے سے تھی، اور میرے بیٹے کو 10 سال ہو گئے غریب نواز وہ مل نہیں رہا ہے۔ تو اس کا نام جیوایا تھا اور اس کی بھتیجی کا نام جیوائی تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھے شعر یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کیا شعر یاد ہے، ایک مولوی صاحب ہمارے علاقے میں آتے تھے اور وہ ایک تقریر میں شعر پڑھتے تھے، خدایا تو ہی پادشاہی تو را۔ کہنے لگا یہ وہ بہت دفعہ پڑھتے تھے تو یہی مصرع مجھے یاد تھا۔ تو آپ نے ایسے جھٹکا لیا اور فرمایا مخور غم جیوایا جیوائی تو را، کہ فکر نہ کر جیوایا جیوائی تیری ہے، اور جا گھر میں جا۔ جب گھر میں گیا تو بیٹا موجود تھا۔ کہنے لگا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کہیں کسی کے ہاں بہت دور دراز مقام تھا، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا ہوں پیشاب کرنے کی غرض سے، ایک سفید ریش کھڑا تھا، اس نے میرا بازو پکڑا ہے اور پکڑ کر جو جھٹکا دیا ہے تو میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں گھر میں کھڑا تھا، اس سے آگے مجھے پتا نہیں کہ وہ کون تھا کہ کون۔ تو اس نے کہا کہ انہیں پہچان لو گے؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو لے آیا، جب دور سے اس نے پیر پٹھان کو دیکھا تو اس نے کہا یہی وہ ہستی تھی جس نے مجھے پکڑا تھا۔ انبیاء کی کرامتیں ہیں، انبیاء کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامتیں، یہ قیامت تک قائم رہیں۔ ایک ہمارے آستانہ عالیہ سیال شریف کی ہستی تھی مولانا محمد امین صاحب،
وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا، حضرت اعلیٰ خواجہ شمس الدین سیالوی کا زمانہ تھا، اور اس نے اپنے پیٹھ کے پیچھے چادر کے اندر کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی. تو حضور سے آ کر اس نے کو پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کی جو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے. آپ نے اسی زبان میں اسے جواب دیا. تو اس سے میں نے پوچھا فارسی کے اندر کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو روسی ترکستان کا باشندہ، اور مجھے خواب میں آواز آئی تھی کہ اس وقت روئے زمین پہ جو سب سے میرا پیارا بندہ ہے وہ سیالہ میں رہتا ہے. تو میں وہاں سے پیدل چلا، اور چلتے چلتے سوات کی پہاڑیوں سے میں داخل ہوا ہوں ہندوستان میں آ کر سوات کی طرف سے. تو عصر کے قریب جب میں ان پہاڑیوں کے درمیان میں آ رہا تھا تو ایک بہت بڑا شیر جو تھا وہ نکلا، اور اس نے مجھے دیکھ کر خوب دوڑ لگا. اب میں نے کہا کہ میرا کام تمام ہو گیا ہے، اکیلا بندہ ہوں اور بھوکا شیر ہے جنگل میں. تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا وہ سیالہ والے. تو کہنے لگا کہ اسی اثناء میں نے دیکھا ایک لوٹا مٹی کا آیا، اور چند قدم پہ شیر تھا، اس کے سر پہ لگا اور شیر نے پاؤں نہیں کھینچے، وہیں ڈھیر ہو گیا. اور انہوں نے کہا یہ جو میں نے پیچھے کپڑے میں باندھی ہوئی ہیں یہ ٹکڑے ہیں اس لوٹے کے. مولانا کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا میرا لوٹا لے آؤ. اس وقت لوٹے مٹی کے ہوتے تھے اور کافی بڑے لوٹے ہوتے تھے جسے بزرگان دین وضو کرتے تھے. فرمایا جلدی میرا لوٹا لے آؤ. ہم لوٹا لے آئے، آپ نے پکڑ کر وہ لوٹا زمین پہ مارا، 2-3 ٹکڑے وہاں گرے، باقی ہم نے دیکھے ہی نہیں، اور ہم نے وہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے. دونوں ٹکڑوں کو جب ملایا تو اسی ایک ہی لوٹے کے ٹکڑے تھے جو یہاں بھی تھے جو وہاں بھی تھے. تو یاد رکھنا کہ روئے زمین پہ جو اسلام پھیلا ہے کسی مولوی کے واعظ سے نہیں پھیلا. اگر واعظ سے پھیلتا تو آپ پھیل جاتا، تھوڑے واعظ کرنے والے پھر رہے ہیں. مجھے کوئی بتائے وسط ایشیا میں اسلام کیسے آیا؟ کابل و کندھار اور بلخ و بخارا میں کون سا گیا ہے جس نے جا کر واعظ کیا ہو؟ صوفیاء ہیں ہر جگہ جنہوں نے اس طرح دلوں کی زنگار اتاری ہے. وہ جے پال جوگی کا اگر مقابلہ خواجہ غریب نواز نہ کرتے جو ہوا میں اڑ گیا تھا، اگر وہ اڑ رہا تھا اور غلام مصطفیٰ نہ اڑ سکتا تو بتاؤ کسی ہندو نے کلمہ پڑھنا تھا؟ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ مجھے اڑنے کی کیا ضرورت ہے. اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا، وہ فضا میں اڑے. ایک نے اس کا سر کوٹنا شروع کیا، دوسرے نے پیٹھ کوٹنی شروع کی. مار مار کر زمین پہ جب گرایا تو سب سے پہلے وہی جوگی قدموں میں تھا. اس کو پتہ چلا کہ نہ چلا کہ جہاں سے میں لے رہا ہوں وہ طاقت نہیں، طاقت تو وہ ہے جہاں سے یہ لے رہا. اگر چائنا میں آج 7 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں تو فرید الدین گنج شکر کے 7 غلام گئے تھے جنہوں نے وہاں اسلام پھیلایا. آج اگر کشمیر میں اسلام ہے تو شاہ ہمدان نے سب کو کلمہ پڑھایا. اور وسط ایشیا کی طرف جاؤ، صوفیاء کی فہرست لگی ہوئی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا. روئے زمین پہ کوئی ٹکڑا مجھے بتا دو جہاں ولیوں نے اسلام نہ پھیلایا ہو. پنجاب میں فرید الدین گنج شکر نے سب سے زیادہ مسلمان کیے. صبح سے شام تک ہندو اور سکھوں کے جو جوڑے توڑ کر پھینکتے تھے وہ کئی اونٹ بھی وزن نہیں اٹھا سکتے تھے جو اتنی تعداد کے اندر لوگ کلمہ پڑھتے تھے. یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور تو جھجکا نہ کر، جب بھی پریشانی آئے تو رب کی قدرت جب بھی دیکھنی ہوگی کسی ولی کے وجود کے اندر نظر آئے. اور ولی وہ ہے کہ جو تو چاہے گا اس کے وجود کے اندر رب اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. جو ڈاکٹر کسی کے دل کو تسلی نہیں دے سکتے اور جو مشکلات کی گتھیاں بڑے سے بڑے سلجھا نہیں سکتے، وہ اللہ کا ولی ہے جس میں قدرت الہی کی وجہ سے تیری ہر پریشانی کا علاج ہے، تیری ہر مرض کا علاج ہے،
تیرے ہر ٹوٹے ہوئے دل کا علاج ہے، اس لیے نہیں کہ وہ وجود بشر میں ہے، اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ، وہ نائب الرسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر اس لیے کیا ہے کہ جو بھی میری قدرتیں دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کے پاس آئے، اسے پتہ چلے کہ میں علی کل شیء قدیر بھی ہوں، میری صفات بھی اگر ظاہر ہوگی تو اس کے وجود سے ظاہر ہوگی، میری قدرتیں اگر ظاہر ہوں گی تو ان کے وجود سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کا